اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج متعین مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو لازم کر لے ان میں حج کو، فلا رفث، تو کوئی فحش بات نہیں، ولا فسوق، اور نہ گناہ ہے، ولا جدال فی الحج، اور نہ کوئی جھگڑا ہے حج کے دنوں میں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم نیکی کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جان لیں گے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے جایا کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی، پس بے شک بہترین توشہ، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واتقون، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ الحج اشہر معلومات، حج کے متعین مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو لازم کر لے ان میں حج کو، فلا رفث، تو کوئی فحش بات نہیں، ولا فسوق، اور کوئی گناہ نہیں، ولا جدال، اور نہ کوئی جھگڑا ہے، فی الحج، حج کے دنوں میں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم نیکی کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جان لیں گے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے جایا کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی، پس بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واتقون، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ الحج اشہر معلومات، یہاں پر کچھ حذف ہے، اصل میں ہے وقت الحج اشہر معلومات، حج کا وقت معلوم مہینے ہیں، یا پھر اصل میں ہے الحج ذو اشہر معلومات، حج متعین معلوم مہینوں والا ہے۔ یہاں پر کچھ حذف ہے، اصل میں ہے وقت الحج اشہر معلومات، حج کا وقت معلوم مہینے ہیں، یا پھر اصل میں ہے الحج ذو اشہر معلومات، حج معلوم مہینوں والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حج کے چند متعین مہینے ہیں، یعنی شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن، اور ایک قول کے مطابق ذی الحجہ کا پورا مہینہ بھی اشہر حج میں سے ہے، کیونکہ عرفہ کے بعد بھی حاجی پر بہت سے افعال ہوتے ہیں، جیسے ذبح، رمی، حلق، طواف زیارت، اور مینا میں رہنا۔ مطلب یہ ہے کہ حج کے چند متعین مہینے ہیں، یعنی شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن، اور ایک قول کے مطابق ذی الحجہ کا پورا مہینہ بھی اشہر حج میں سے ہے، کیونکہ عرفہ کے بعد بھی حاجی پر بہت سے افعال ہوتے ہیں، جیسے ذبح، رمی، حلق، طواف زیارت، اور مینا میں رہنا۔ فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لیا، یعنی حج کا احرام باندھا۔ احرام کہتے ہیں نیت کے ساتھ تلبیہ کہنا۔ فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لیا، یعنی حج کا احرام باندھا۔ احرام کہتے ہیں نیت کے ساتھ تلبیہ کہنا۔ فلا رفث، رفث بری اور فحش بات کو کہتے ہیں، اور ولا فسوق، فسوق فسق سے ہے، بمعنی طاعت سے نکلنا، مراد ہر قسم کے گناہ ہیں۔ کچھ اور مطلب بھی ذکر کیے گئے ہیں، جیسے گالی دینا، کسی کو تکلیف دینا، وہ تمام کام جو ایک محرم کے لیے ممنوع ہوتے ہیں۔ ولا فسوق، فسوق فسق سے ہے، بمعنی طاعت سے نکلنا، مراد ہر قسم کے گناہ ہیں۔ کچھ اور مطلب بھی ذکر کیے گئے ہیں، جیسے گالی دینا، کسی کو تکلیف دینا، وہ تمام کام جو محرم کے لیے ممنوع ہوتے ہیں۔ ولا جدال فی الحج، زمانہ جاہلیت میں لوگ عرفات میں مختلف جگہوں پر ٹھہرتے تھے، ہر ایک کا خیال ہوتا تھا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہوں۔ اس بات پر جھگڑے ہوتے تھے، کچھ عرفات کے بعض حصہ میں قیام کرتے، کچھ مزدلفہ میں، اور بعض لوگ ذی القعدہ میں حج کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ولا جدال فی الحج، حج کے معاملے میں کوئی جھگڑا نہیں کرو، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے اس پر عمل کرو۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، نہی عن المنکر کے بعد خیر کی ترغیب ہے کہ جو کچھ تم اچھا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لیں گے، یعنی اس کی جزا دیں گے۔ جو کچھ تم اچھا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لیں گے، یعنی اس کی جزا دیں گے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اہل یمن کی عادت تھی حج کو آتے وقت زاد راہ نہ لاتے، کہتے ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں،
مکہ مکرمہ آتے تو بھیک مانگتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تزودو، زاد راہ ساتھ لایا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ تقوی ہے، یعنی وہ شے ہے جو لوگوں سے مانگنے اور لوٹ مار سے بچائے۔ اہل یمن کی عادت تھی حج کو آتے وقت زاد راہ نہ لاتے، کہتے ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، مکہ مکرمہ آتے تو بھیک مانگتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تزودو، زاد راہ ساتھ لایا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ تقوی ہے، یعنی وہ شے ہے جو لوگوں سے مانگنے اور لوٹ مار سے بچائے۔ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرو، واتقون مجھ ہی سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا کہ تلاش کرو، فضلا من ربکم اپنے رب کا فضل، فَإِذَا أَفَضْتُمْ پس جب تم کوچ کر جاؤ، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، واذکروہ اور اس کو یاد کرو، کما ہداکم جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، وَإِن كُنتم من قبلہ لمن الضالین، حال یہ ہے کہ تم تھے اس سے پہلے البتہ ناواقفوں میں سے، لیس علیکم جناح تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا کہ تلاش کرو، فضلا من ربکم اپنے رب کا فضل، فاذا افضتم پس جب تم کوچ کر جاؤ، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، واذکروہ اور اس کا ذکر کرو، کما ہداکم جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ حال یہ ہے کہ تم تھے اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ البتہ ناواقفوں میں سے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، شان نزول یہ ہے کہ بعض حضرات سفر حج میں تجارت کو ناجائز سمجھتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ سفر حج میں تجارت کرنا برا نہیں ہے، بس اتنا خیال رہے کہ حج کے ضروری کام متاثر نہ ہوں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض حضرات سفر حج میں تجارت کو ناجائز سمجھتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ سفر حج میں تجارت کرنا برا نہیں ہے، بس اتنا خیال رہے کہ حج کے ضروری کام متاثر نہ ہوں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ جب تم میدان عرفات سے لوٹو، افضتم افاضہ سے ہے بمعنی کثرت سے چلنا، عرفات عرفہ کی جمع ہے جو کہ ایک میدان کا نام ہے، عرفات بصیغہ جمع اس وجہ سے ہے کہ اس میدان کا ہر ٹکڑا گویا عرفہ ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ جب تم میدان عرفات سے لوٹو، افضتم افاضہ سے مشتق ہے بمعنی کثرت سے چلنا، اور عرفات عرفہ کی جمع ہے جو کہ ایک میدان کا نام ہے، عرفات کو بصیغہ جمع اس وجہ سے ذکر فرمایا کہ اس میدان کا ہر ٹکڑا گویا کہ عرفہ ہے۔ باقی اس کو عرفات کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، تو وجہ تسمیہ میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس مقام کی علامات بتائی گئی تھیں، جب اسے دیکھا تو پہچان لیا، اس کی معرفت حاصل کر لی، اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ زمین پر اترتے وقت حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اور حوا علیہ السلام جدہ میں اتریں، ایک عرصہ ایک دوسرے کی تلاش میں رہے، عرفات میں دونوں ملے، وہاں ایک دوسرے کی معرفت حاصل کی، اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں۔ عرفات کی وجہ تسمیہ میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس مقام کی علامات بتائی گئی تھیں، جب اسے دیکھا تو پہچان لیا، اس کی معرفت حاصل کر لی، اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ زمین پر اترتے وقت حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اور حوا علیہ السلام جدہ میں اتریں، ایک عرصہ ایک دوسرے کی تلاش میں رہے، عرفات میں دونوں ملے، وہاں ایک دوسرے کی معرفت حاصل کر لی، اس لیے اس مقام کو عرفات کہتے ہیں۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ مشعر حرام دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے اور یہ مزدلفہ میں واقع ہے۔ مشعر حرام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مشعر شعار بمعنی علامت سے ماخوذ ہے،
یہ مقام حج کی علامات میں سے ہے، اس لیے اس کو مشعر کہتے ہیں۔ اور حرام کا معنی ہے منع کرنا اور روکنا۔ یہ جگہ حرم میں ہے، مخصوص امور یہاں پر بھی حرام ہیں، اس لیے اس کو حرام بھی کہتے ہیں۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ مشعر حرام دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے اور یہ مزدلفہ میں واقع ہے۔ مشعر حرام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مشعر شعار سے ماخوذ ہے بمعنی علامت۔ یہ مقام حج کی علامات میں سے ہے، اس لیے اس کو مشعر کہتے ہیں۔ اور حرام کا معنی ہے منع کرنا اور روکنا۔ یہ جگہ حرم میں ہے، مخصوص امور یہاں بھی حرام ہیں، اس لیے اس کو حرام کہتے ہیں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم کو سکھایا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یعنی توحید کے ساتھ یاد کرو۔ کفار کی طرح شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس طرح سکھایا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یعنی توحید کے ساتھ یاد کرو، کفار کی طرح شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تم ناواقف تھے، اطاعت اور ایمان سے بے خبر تھے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تم ناواقف تھے، اطاعت اور ایمان سے بے خبر تھے۔ معنی ہو من حیث افاض الناس، اس جگہ سے جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، بڑے مہربان ہیں۔ ثم افیضوا، پھر روانہ ہو، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے خوب مہربان ہیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جاہلیت میں یہ طریقہ مقرر تھا کہ باقی لوگ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں قیام کرتے تھے، مگر قریش اور بعض دیگر قبائل عرفات جانے کے بجائے حرم میں رہتے تھے اور وہیں وقوف کرتے تھے۔ چنانچہ عام لوگ 9ویں تاریخ کا دن عرفات میں گزارنے کے بعد رات کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے تھے، اور قریش مزدلفہ ہی میں رہتے تھے، ان کو عرفات سے نہیں آنا پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ رسم ختم کر دی کہ جہاں سے باقی لوگ روانہ ہوتے ہیں، یعنی عرفات سے، تم بھی وہاں سے روانہ ہو۔ جاہلیت میں یہ طریقہ مقرر تھا کہ باقی لوگ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں قیام کرتے تھے، مگر قریش اور بعض دیگر قبائل عرفات جانے کے بجائے حرم میں رہتے تھے اور وہیں وقوف کرتے تھے۔ چنانچہ عام لوگ 9ویں تاریخ کا دن عرفات میں گزارنے کے بعد رات کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے تھے، اور قریش مزدلفہ میں ہی رہتے تھے، ان کو عرفات سے نہیں آنا پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ رسم ختم کر دی کہ جہاں سے باقی لوگ روانہ ہوتے ہیں، یعنی عرفات سے، تم بھی وہاں سے روانہ ہو۔ واستغفر اللہ، استغفار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو کوتاہی ہوئی اس پر ندامت اور آئندہ کوتاہی نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا۔ آیت کا مطلب ہے جاہلیت میں دوران حج جو تم سے ناشائستہ حرکات ہوتی تھیں ان کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ واستغفر اللہ، استغفار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو کوتاہی ہوئی اس پر ندامت اختیار کرنا اور آئندہ کوتاہی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ آیت کا مطلب ہے جاہلیت میں دوران حج جو تم سے ناشائستہ حرکات صادر ہوتی تھیں ان کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت طلب کرنے والوں کو بخشنے والے ہیں اور ان پر انعام کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تم مناسککم، پس جب تم پورا کر لو اپنے حج کے کاموں کو، فاذکروا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کا ذکرکم آباءکم، مثل یاد کرنے تمہارے آباء و اجداد کو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر۔ فمن الناس، پس بعض لوگ وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، ہمیں دے دے،
دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، بس جب تم پورا کر لو اپنے حج کے کاموں کو، فاذکروا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم، مثل ذکر کرنے تمہارے آباء و اجداد کے، مثل ذکر کرنے تمہارے اپنے آباء و اجداد کا، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر۔ فمن الناس، پس بعض لوگ وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دے دے، فی الدنیا، دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جاہلیت میں عرب جب حج سے فارغ ہوتے تو بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر اپنے آباء و اجداد کے فضائل اور مناقب بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے ذکر کا حکم فرمایا کہ جب حج کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں عرب جب حج سے فارغ ہوتے تھے تو بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر اپنے آباء و اجداد کے فضائل و مناقب بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے ذکر کا حکم دیا کہ جب تم حج کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، دوسرے وہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ الی آخرہ۔ ایک تیسری قسم بھی ہے جو صرف آخرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اکثر کے نزدیک صرف آخرت کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے، دنیا کی تکلیف نہیں سہ سکتا اور نہ آخرت کی مشقتیں برداشت کر سکتا ہے۔ ذرا سی بھی جسمانی تکلیف ہو تو انسان اللہ کی عبادت یکسوئی سے نہیں کر سکتا، لہذا بہتر یہی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی عافیت مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تیسری قسم کا ذکر نہیں فرمایا جو صرف آخرت کے طالب ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، پہلی قسم کے لوگ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے۔ یہ مشرکین ہیں جو حج میں صرف دنیا مانگتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، پہلی قسم کے لوگ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں وہ سب کچھ دے دے۔ یہ مشرکین ہیں جو حج میں صرف دنیا مانگا کرتے تھے۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ بعض کے نزدیک خلاق کا معنی ہے طلب خلاق، مطلب یہ ہے دنیا میں وہ آخرت کا حصہ طلب نہیں کرتے، دنیا میں وہ آخرت کی دعا نہیں مانگتے۔ ومنہم من یقول، اور ان میں سے بعض وہ ہے جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دے دے دنیا کے اندر بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا جہنم کے عذاب سے۔ ومنہم من یقول، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دے دے دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا جہنم کے عذاب سے۔ ومنہم من یقول، دوسری قسم کے لوگوں کا بیان ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی حسنہ یعنی بھلائی ہمیں دے دے۔ دنیا کی بھلائی سے کیا مراد ہے، اس میں چند قول ہیں، نیک بیوی، علم اور عبادت، نیک اولاد، دشمنوں پر فتح، قرآن مجید کا علم، اور ایک قول یہ ہے کہ مراد نیک لوگوں کی صحبت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بھلائی سے کیا مراد ہے، اس میں چند قول ہیں، ایک یہ ہے کہ مراد نیک بیوی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ علم اور عبادت ہے یا نیک اولاد ہے، یا مراد ہے دشمنوں پر فتح، اور ایک قول یہ ہے کہ قرآن مجید کا علم مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ مراد نیک لوگوں کی صحبت ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی جو حسنہ یعنی بھلائی ہے، اس سے کیا مراد ہے، یہاں پر بھی چند قول ہیں۔ نمبر ایک جنت،
اور ایک ہے آخرت کے خوف سے سلامتی، ایک ہے حساب کی سختی، یعنی اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اور ایک قول مراد یہ ہے کہ حور عین مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ رحمت اور احسان ایک قول کے مطابق مراد ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی جو حسنہ ہے اس میں ہر قسم کی بھلائی اور خیر داخل ہے۔ وقنا عذاب النار، معافی اور مغفرت کر کے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، ہمیں بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرما۔ وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، یعنی کہ معافی اور مغفرت کر کے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، ہمیں بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرما۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لہم نصیب، جن کے لیے حصہ ہے، مما کسبوا، اس کمائی کا جو انہوں نے کی، واللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لہم نصیب، جن کا حصہ ہے، مما کسبوا، اس کمائی سے، اس کمائی کا جو انہوں نے کی، واللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، وہ لوگ جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے طالب ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال اور دعا کا حصہ ہے، یعنی آخرت میں ان کو ثواب ملے گا۔ اور وہ لوگ جو فقط دنیا کے طالب ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا، وما لہم فی الآخرۃ من خلاق۔ وہ لوگ جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے طالب ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال اور ان کی دعا کا حصہ ہے، یعنی آخرت میں ان کو ثواب ملے گا۔ اور وہ لوگ جو فقط دنیا کے طالب ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا، وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں، باوجود ہے کہ لوگ کثرت سے ہوں گے، پھر بھی انتہائی قلیل وقت میں اللہ تعالیٰ حساب لے لیں گے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں، یعنی باوجود اس کے کہ لوگ کثرت سے ہوں گے، پھر بھی انتہائی قلیل وقت میں اللہ تعالیٰ حساب لے لیں گے۔